بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ہے اس ہستی کی جسے ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی انسانیت کے لیے سب سے بڑی مثال ہے۔ لیکن پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو اس وقت عرب کا حال کیسا تھا۔ اس زمانے میں لوگ جہالت میں ڈوبے تھے، جگہ جگہ بت پرستی ہوتی تھی، عورتوں کی عزت نہیں تھی، ظلم اور لڑائیاں عام تھیں، کمزوروں پر ستم ڈھایا جاتا، انصاف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ایسے اندھیرے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ انسانیت کی روشنی، رحمت اور سچائی کا راستہ دکھایا جائے۔ یہی ہماری سیریز کا سفر ہے، جہاں ہم قدم در قدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو آسان طریقے سے جانیں گے۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 571 عیسوی مکہ سعودی عرب میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمینہ تھا۔ آپ کی پیدائش سے کچھ وقت پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، اور جب آپ 6 سال کے تھے تو آپ کی والدہ بھی چل بسی۔ اس کے بعد آپ کو آپ کے دادا عبد المطلب اور پھر آپ کے چاچا ابو طالب نے پالا پوسا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جس سال ہوئی اسے عام الفیل، ہاتھیوں والا سال کہا جاتا ہے۔ اسی سال یمن کا حاکم ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ توڑنے آیا تھا، لیکن اللہ نے اپنے حکم سے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل بھیجے جو اپنی چونچ میں کنکڑ لے کر آئے۔ بہت بڑی تعداد میں پہنچی ابابیلوں نے کنکڑوں کو ابرہہ کی فوج پر گرا کر ان کو تباہ کر دیا۔ یہ واقعہ قرآن کی سورت الفیل میں بھی بیان ہوا ہے۔ اسی سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی۔ جب آپ جوان ہوئے تو آپ بہت سچے ایماندار مانے جاتے تھے۔ لوگ آپ کو الامین، بھروسے مند، اور الصادق، سچا کہتے تھے۔ آپ کاروبار کرتے تھے اور ہمیشہ اپنی سچائی اور ایمانداری سے کاروبار کیا۔ 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی، جو مکہ کی عزت دار اور امیر عورت تھیں۔ قرآن کا نازل ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے پاس غار حرا نام کی غفا میں عبادت کیا کرتے تھے۔ وہیں آپ کو اللہ کا پیغام ایک فرشتے کے ذریعے ملا جن کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام تھا۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ یہ پہلی وحی تھی جس میں اللہ نے پڑھنے، اقرا کا حکم دیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ 23 سال تک پورا قرآن شریف نازل ہوتا رہا۔ قرآن شریف ایک ساتھ پورا نہیں اتارا گیا، بلکہ کئی حصوں میں حالات اور موقعوں کے حساب سے نازل ہوا۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں، جہاں زیادہ تر آیتیں ایمان، توحید اور آخرت کے بارے میں تھیں۔ 10 سال مدینہ منورہ میں، جہاں زیادہ تر آیتیں قانون، عبادت، سماج اور جہاد سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس طرح قریب 23 سال میں پورا قرآن شریف نازل ہوا۔ قرآن انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، جس میں انسانیت کا صحیح اور اچھا راستہ دکھایا گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے پہلی وحی ملی تو آپ نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے اور بت پرستی چھوڑنے کا پیغام دینا شروع کیا۔ مکہ کے بہت سے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، کیونکہ وہ اپنے پرانے دیوتاؤں اور رواجوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اب یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ مکہ کے حالات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے تھے۔ مکہ اس وقت عرب میں کاروباری اور مذہبی مرکز تھا۔ مکہ میں ہر سال عرب کے ہر کونے سے لوگ آتے اور یہاں حج اور کاروبار کیا کرتے تھے۔ یہاں کعبہ شریف موجود تھا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا۔ لیکن وقت کے بدلاؤ کے ساتھ یہاں کے لوگ اصل توحید یعنی ایک اللہ کی عبادت سے بھٹک گئے تھے۔ کعبہ میں اس وقت 360 سے زیادہ بت یعنی مورتیاں رکھی ہوئی تھیں۔
लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करते, जैसे लात, उज़्ज़ा, हबल वगैरह। अल्लाह की बजाय वे इन बुतों से फरियाद करते, इनसे ही मांगते। काबा में जानवरों की कुर्बानी भी बुतों के नाम से दी जाती थी। इस तरह काबा का असली मकसद सिर्फ अल्लाह की इबादत को भुला दिया गया था। यहाँ के लोगों में बहुत सी बुरी आदतें थीं। लड़ाई झगड़े और कबीलाई जंगें आम थीं। बेटियों को बोझ समझकर जिंदा दफन कर देना यहाँ का रिवाज था। शराब, जुआ और जुल्म आम थे। अमीरी गरीबी, ऊंच नीच जैसी बुराइयां भी थीं। यानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले मक्का और काबा में शिर्क, बुत परस्ती और बुरी रिवायतें जोरों पर थीं। लेकिन साथ में कुछ अच्छी बातें भी थीं। मेहमान नवाजी, बहादुरी और वफादारी। इससे आगे की जानकारी के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।